کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے کہ جس میں کوئی شخص جو ہے اس کے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں ہوں اور وہ ان لاشوں کے درمیان ایک پوڈیم پہ کھڑا ہو کے اور پریس کانفرنس کر رہا ہو؟ تو یہ ایک ایسی انوکھی اور منفرد پریس کانفرنس جو ہے وہ کل رات کو غزہ کے الاہلی عرب ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے کی ہے اور اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے بازوؤں میں بچے کی لاش اٹھا رکھی ہے، کوئی اپنے کسی عزیز کی لاش کے سرانے بیٹھا ہے، اور وہ ڈائریکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹل پہ میزائل اٹیک ہوا ہے، اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہمیں اسرائیلی حکومت کی طرف سے باقاعدہ یہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے ہماری وارننگ کے باوجود ابھی تک اس ہاسپٹل کو خالی کیوں نہیں کیا، اور یہاں پہ ابھی تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد یہ حملہ ہو گیا، اور اسرائیلی حکومت کہہ رہی ہے جی یہ تو حملہ جو ہے یہ اسلامک جہاد نے کیا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اس پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو کراچی میں جلسہ ہے اس میں بڑے بھرپور انداز میں فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ تو ان کا ایک ریلیونٹ کلپ ہے، وہ میں ضرور آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو، یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ سیاسی باتیں بھی کی، لیکن ان سیاسی باتوں پہ ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ اس وقت جو غزہ میں جو اس وقت موت کا رقص جاری ہے اس پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بات جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف پاکستان کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمسایہ ملک بھارت میں جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اسرائیل کو شاباش دے رہی ہیں، بلکہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں اسرائیل بلائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ماریں گے۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 رضاکاروں کے ساتھ اسرائیل آنے کے لیے تیار ہیں، اور بغیر کسی پیسے کے تنخواہ کے ہم آپ کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں حصہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان میں تمام جو الیکٹڈ اسمبلیاں ہیں وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں، صرف سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ موجود ہے۔ سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سلسلے میں پرسوں ہمارے پروگرام میں کچھ سینیٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہم اجلاس بلانا چاہتے ہیں لیکن اجلاس نہیں بلایا جا رہا، تو یہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ مانڈوی والا صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ریکوزیشن دی گئی ہے فلسطین پہ سینٹ کا اجلاس بلانے کے لیے، تو ابھی تک سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا سکا؟ میر صاحب، یہ ایک بڑی افسوسناک کہانی ہے۔ یہ تیسری ریکوزیشن ہے۔ آپ امیجن کریں، ایک ریکوزیشن ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ سگنیچرز غلط تھے، دوسری ریکوزیشن ہوئی جس میں سینیٹر سے ان کے سگنیچرز واپس لیے گئے کہ جی آپ یہ سگنیچرز وڈرا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تیسری ہم نے ریکوزیشن کی ہے، یہ فلسطین کے اوپر ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ شاید کوئی ریئلائزیشن ہو اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور میں نے تو کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے سینیٹرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بٹ کچھ پارٹیاں ہیں جو کہ ریزسٹ کر رہی ہیں سینٹ کا اجلاس بلانے کے لیے۔ تو یہ میں خود پریشان ہوں کہ سینٹ کا اجلاس تو کبھی بھی کسی پارٹی نے روکا نہیں، اور اسپیشلی ریکوزیشن تو ہمیشہ ہر پارٹی نے بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جو بھی پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں ریکوزیشن میں۔ تو میں خود اس دفعہ ذرا تھوڑا کنفیوز ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا اور اس کی کیا وجہ ہے۔